خیمے میں لیا، خیمے میں لے جا کر حلقے میں لیا، اور بیوی کہتی تھی، یہ سب بیویاں کہتی تھی آقا ہمیں کس کے حوالے سے لے جا رہے ہو، آقا ہم کس کے حوالے، ہاں دارو. لیکن امام حسین علیہ السلام ایک ایک بیوی کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے کے بعد اب بیویوں کو خدا حافظ کہنا شروع کیا. بہن زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، لیلا خدا حافظ، بابی ام فروا خدا حافظ. ہاں بابا کہتے ہیں اے میرے اماں کی تنیر مرزا خدا حافظ. تو یہ کہہ کر ایک مرتبہ امام نے اپنے گھوڑے مرتجز یعنی جس کو ہم سلجنا کے نام سے جانتے ہیں اس گھوڑے کو منگوایا. یہ کس کا گھوڑا ہے؟ یہ گھوڑا رسول خدا کا گھوڑا تھا. یہ واحد گھوڑا ہے کہ جس کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی. امام حسین نے سلجنا کو منگوایا اور منگوانے کے بعد ایک مرتبہ حسین پشت سلجنا پر سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کوئی نہیں تھا جو حسین کا سہارا بنتا. حسین کی عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس کے مرنے سے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. حسین کو سلجنا پر سوار ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. جب کوئی نہیں تھا تو جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر جناب زینب نے بھائی کو سہارا دیا، بھائی کو سہارا دیا، بھائی کو سہارا دیا، بھائی کو سہارا دیا. اور ایک مرتبہ سہارا دینے کے بعد جناب زینب نے اپنے بھائی کو میدان کے لیے رخصت کیا. آزادارو ابھی شبیر سلجنا مت لائیے گا، ابھی منزل دور ہے. ایک مرتبہ جناب امام حسین سلجنا کو مقتل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. سنو گے فکرہ، جیسے ہی حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بڑھتا. حسین کہتے ہیں سلجنا، حسین کی تیرے اوپر یہ آخری سواری ہے، آخری بار مجھے اپنی پشت پر لے کر مقتل تک لے جا، پھر اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا. عزیزو لکھا کہ سلجنا نے زبانی سے ایک مرتبہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. ہم جو دیکھا کہ سلجنا کے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور فرماتی جاتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں ڈالے گا. صبح سے جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو میرے گھر میں بھی ابھی ایک 4.5 سال کی بچی ہے. عزیزو میں تقریباً 20 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. میں نے سکینہ اور حسین کے مسائل بہت پڑھے تھے، لیکن جب تک اللہ نے مجھے خود بیٹی نہ دے دی مجھے وہ احساس ہی نہ ہوا. 3 دن ہو گئے میری بچی روز فون کر کے کہتے بابا آپ کہاں چلے گئے، بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. میں کہوں گا ارے کہ میری بچی کا یہ حال ہے، میری بچی مونا کی بچی کے پیروں کی دھول بھی نہیں. آزادارو ارے وہ سکینہ جو حسین کا سکوت تھی. اجرکم اللہ. آزادارو سکینہ کے لیے حسین واپس نیچے اترے بڑی لاڈلی تو ان کے باپ کو رخصت کر چکی تھی، بابا کو رخصت کر دیا تھا. بابا اے بابا آپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی. بابا آخری بار سینے پہ سلا لیجئے. لکھا ہے کہ حسین چلتے ہوئے زمین پر لیٹ گئی، لیٹ کر ہاتھوں کو پھیلایا، میری لاڈلی سکینہ آ جا. سکینہ حسین کے سینے پر لیٹی. حسین نے پیار کرنا شروع کیا، سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے. لکھا ہے کہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی اور ابھی چند لمحے گزرے تھے، ابھی چند دقیقے گزرے تھے. ایک مرتبہ سکینہ اچانک چونک کر اٹھی اور اٹھ کر حسین کا سینہ چھوڑا اور الگ ہٹ کے کھڑی ہو گئی اور کہتے بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ. لاڈلی اے لاڈلی ابھی تو تم بابا کے سینے پہ سونا چاہتی تھی، آخر اچانک کیا ہوا؟ سنو گے فکرہ، بابا اے بابا ابھی تو میری آنکھ لگی تھی نا، میرے خواب میں دادی فاطمہ زہرا آئی تھی، نانا رسول خدا، دادا یہ مصطفیٰ فرمائے
अज़ादारो बस अपनी मंजिल की तरफ तेजी से आ गया मैं। हुसैन मैदान करबला में पहुंचे और अब जब पहुंचे हैं ना, लिखा है कि हुसैन ने फौज अशकिया पर इतना शदीद हमला किया, इतना शदीद हमला किया कि हुसैन ने पहले ही हमले में 1800 यजीदी फौज के सिपाहियों को कत्ल किया। अजीजों, रावी कहता है कि जिस वक्त हुसैन जंग के मैदान में थे, कि मैदान के जंग में अरे सर ऐसे उड़ रहे थे कि जैसे खिजा के मौसम में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, वहां सर और बाजू ऐसे गिर रहे थे। हुसैन जिधर को जाते थे और हफीज़ों उलमान की सदाएं बुलंद होती जाती थी। आज़ादारों, लिखा है कि जब हुसैन बाबर के हमले कर रहे थे, अरे जंग करते करते कभी नहर की तरफ जाते थे, अब्बास से जाके कहते थे अब्बास तुम्हें जंग का बड़ा अरमान था, अरे भैया की जंग न देखोगे, अब्बास उठो जरा अपने भाई की जंग देखो। कभी घोड़ा दौड़ाते हुए अकबर के पास जाते थे, ए बेटा अकबर बूढ़े बाप की जंग न देखोगे, ओ नो अब्बास क्या बापों की जंग न देखोगे। हुसैन वो शदीद जंग की कि फौजों में भगदड़ मच गई। एक मर्तबा जंग करते करते आवाज़ गैबी आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ए मुतमइन नफ्स, हम तुझसे राजी हो गए, अब तो अपने रब की तरफ पलट के आ जा। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा अरे शायर ने इस निदाए गैबी को इन अल्फाज में कलम बंद किया। वो कहता है शायर कि तुम वादा तुम निभा चुके, बस है हुसैन बस तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस अरे लाशों पे लाश ला चुके, बस है हुसैन बस है हुसैन बस अरे जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस। कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। आज़ादारो, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, सुरूद फितरा भागी हुई फौजें एक मर्तबा हुसैन के गिर्द आने लगी। उमर साद ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सामने से तलवारबाज आ रहे थे, दाएं और बाएं से भाले उठाए हुए नेजाबाज आ रहे थे, और पीछे से अरे वो लोग थे जिनकी झोलियों में पत्थर थे, जिनकी झोलियों में करबला की गर्म रेत थी। आज़ादारो, बस हुसैन ने जैसे ही नियाम में तलवार रखी, अरे हुसैन पर चारों तरफ से हमला होना शुरू हो गया। आज़ादारो, अरे लिखा है कि हुसैन के इतनी तेजी के साथ लोग हमला कर रहे थे, एक सनसनाता हुआ एक तीर अरे हुसैन मज़लूम की पेशानी पर आकर लगा। आज़ादारो, लिखा है कि हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। जैसे ही हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे, अरे नेज़ाबाज हुसैन के सुलझना के नजदीक आए, और इस तरीके से अरे जालिमों ने हुसैन के जिस्म में नेज़ों से वार किया कि हुसैन की पसलियां तोड़ते हुए नेज़े हुसैन के जिस्म के अंदर पैवस्त हो गए। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। लिखा है कि जब हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आने वाले थे, तो सुलझना ने महसूस कर लिया कि अब मेरा सवार ज्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं ठहरेगा। लिखा है एक घोड़े ने एक मर्तबा अपने आगे वाले दोनों पैर ज़मीन करबला पर टेके और टेक कर पैरों को लंबा कर दिया ताकि हुसैन बुलंदी से न गिरे। आज़ादारो, अरे लिखा है हुसैन के जिस्म में इतने तीर लगे हुए थे कि वो परिंदा आपने देखा होगा जिसको हम सी का परिंदा कहते हैं, उसके जिस्म पर इतने कांटे होते हैं। एक हुसैन की आखिरी कैफियत ये थी कि जिसमें हुसैन में इतने तीर थे कि हुसैन का जिस्म दिखाई नहीं देता था, सिर्फ तीर ही तीर थे, और तीरों के आसमान पर हुसैन मुअल्लक हो गए, ज़मीन करबला पर आए। अजरुकुम अल्लाह। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी फरमाया करते थे कि हसन के और हुसैन के जनाजे में बस इतना फर्क था, हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों के ऊपर मुअल्लक हो गया था। अजरुकुम अल्लाह। बस खत्म कर दी मेरी मजलिस। आज़ादारो, एक मर्तबा हुसैन ज़मीन करबला पर आ गए। अब लिखा है
کہ جلدی جلدی عمر سعد کہتا ہے کہ جلدی سے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. کئی لوگ آگے بڑھے، جب حسین کے نزدیک پہنچتے تھے نا حسین کا سر کاٹنے کے لیے، تو زہرا کا لال آنکھیں کھول کر دیکھتا تھا اور ایک مرتبہ کہتے تھے تم میرا سر کاٹنا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرا دادا رسول خدا ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے. بسانے والے نے سنتے تھے اور حضرت حسین سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. جب 3 سے 4 لوگ واپس چلے گئے تو ایک مرتبہ لکھا ہے کہ ایک نقاب بہت ظالم ارے حسین کی طرف بڑھا، حسین کی طرف بڑھا. بس آخری فکرے میرے عزیزوں جگر پہ ہاتھ رکھ کے یہ فکرے سن لیجئے، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا. اور ایک مرتبہ وہ نقاب پوش ملعون ارے جسم حسین کی طرف بڑھا. ابھی تک حسین کا جسم آپ نے سنا ہے نا، امام حسین علیہ السلام کو پس گردن ذبح کیا گیا تھا. میرے عزیزوں روایت سن لیجئے، قیامت کی روایت ہے. اگر اس روایت پر بھی آپ کا رونا نہ آئے تو میرے عزیزوں استغفار کیجئے گا. سنو میرے عزیزوں، یہ ملعون آگے بڑھا اور حسین ابھی پشت کے بل ہیں، حسین ابھی پشت کے بل تھے، تیروں پر لاشا معلق تھا. یہ ملعون آگے آیا، لکھا ہے کہ جوتوں کے ساتھ حسین کے سینے پر پیر رکھا. حسین کے سینے پر جوتوں سمیت سینے پر سوار ہو گیا. آزادارہ لکھا ہے ارے تیر حسین کے جسم میں گہرائی تک پیوست ہو گئے. حسین نے آنکھوں کو کھولا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی نقاب پوش میرے سینے پر بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کیا تجھے معلوم ہے کہ تو کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہ سینہ ہے، یہ وہ سینہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ کو سے دلے کرتے تھے. یہ وہ سینہ ہے کہ جس سینے سے محمد مصطفیٰ کا سینہ مس ہوتا تھا. تجھے پتا ہے تو کہاں بیٹھا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری رسول سے کیا نسبت ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. اچھا تو سب کچھ جانتے ہوئے مجھے قتل کرے گا؟ ہاں حسین میں تمہارا سر تن سے جدا کروں گا. مرتبہ حسین نے اتمام حجت کے لیے فرمایا اگر تو مجھے واقعی قتل کرنا چاہتا ہے تو چل اتنا کر حسین کو ایک گھونٹ پانی پلا دے. حسین تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہیں ایسے ہی تشنکام ذبح کیا جائے گا. سنو میرے عزیزو، آخری فکرے میرے مولا نے فرمایا اچھا جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اتنا کر اپنے چہرے سے یہ نقاب اتار دے. میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے قاتل کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب جیسے ہی اس نے نقاب اتاری حسین نے آنکھوں کو واپس بند کر لیا. ایک فکرہ جواب پر جاری کیا قد صدقتک یا رسول اللہ، اے نانا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا. ایک مرتبہ وہ ملعون جس کا نام تاریخ میں ارے شبر ذوالجوشن لکھا ہے وہ کہتا ہے حسین تم نے یہ جملہ کیا کہا کہ تمہارے نانا نے کیا فرمایا تھا؟ سنو گے میرے عزیزوں، ایک مرتبہ شبر سے پوچھتا ہے تمہارے نانا نے کیا فرمایا تھا؟ نانا نے مجھے بتایا تھا حسین اے حسین تیرا قاتل جو ہوگا اس کے چہرے پر ارے اس کے چہرے پر سفید داغ ہوں گے، بنس میں مبتلا ہوگا اور اس کے چہرے پر ارے اس کا چہرہ خنزیر کی مانند ہوگا، اس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے. اتنا سننا تھا. جب اس ملعون نے یہ سنا کہتا ہے کہ اچھا تمہارے نانا نے مجھے ایک نجیس جانور سے تشبیہ دی ہے تو صحیح حسین ابھی تو میں تمہیں سامنے کی طرف سے ذبح کرنا چاہتا تھا. کہتا ہے اب میں تمہیں پشت کی طرف سے ذبح کروں گا. کہتا ہے اترا سینہ حسین سے. لکھا ہے کہ حسین کے ارے جسم کے نیچے ہاتھ ڈالا اور جس میں حسین کو ایک مرتبہ ارے شکم کے بل کر دیا اور اب حسین کے گردن پر کند خنجر سے وار کرنا شروع کیے. آزادارہ لکھا ہے کہ شبر وار کرتا جاتا تھا اور جھنجھلاتا رہتا جاتا تھا کہ حسین کا سر تن سے جدا کیوں نہیں ہوتا. سنو گے فکرے لکھا ہے کہ جب حسین کے سر پہ وار کر رہا تھا شبر آسمان کے دریچے کھل گئے، ملائکہ زمین کربلا میں آ گئے، انبیاء زمین کربلا میں آ گئے، محمد مصطفیٰ زمین کربلا میں آ گئے، علی مرتضیٰ آ گئے، فاطمہ زہرا آ گئی، حسن مجتبیٰ آ گئے. لیکن میرے عزیزوں سن لیجیے یہ جملے مسائل آل محمد میں لکھا ہے کہ جس وقت جناب امام حسین کے سر کے اوپر ضربے لگا رہا تھا نا شبر کہتا ہے کہ ملائکہ نے اللہ سے اجازت لی پروردگار
ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا. پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم واپس آسمانوں میں آ جائیں. امام کے اس منظر کو ملائکہ نہ دیکھ سکے لیکن نبیوں نے اجازت لی, واپس چلے گئے. حتیٰ کہ رسول خدا نے کہا یا الہی مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا. رسول بھی واپس چلے گئے, علی بھی واپس چلے گئے, حسن مجتبیٰ بھی واپس چلے گئے. اور ادھر ملعون شمر ہے کہ حسین کے گلے پر خنجر کے وار کر رہا ہے, خنجر کے وار کر رہا ہے. جھنجلا کے کہتا ہے حسین اے حسین, ارے تمہارے گلے پر میرا خنجر کام کیوں نہیں کر رہا؟ فکر سن لینا میرے عزیزوں, سب چلے گئے لیکن جب شمر جھنجلا کے پوچھتا ہے نا, امام نے ایک مرتبہ سر کو موڑا اور موڑ کر کہتے ہیں اماں, اے اماں, ارے میرے گلے سے ہاتھ ہٹا لیجیے. اے اماں, مرضی معبود یہی ہے. اماں, حسین کے گلے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیجیے. شمر کا خنجر چلا, سر حسین تن سے جدا ہوا, فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا. زمین کربلا میں ایک سیاہ آندھی آئی, حاتم غیبی نے صدا دی الا قد ذبح الحسین بکربلا, الا قد قتل الحسین بکربلا. ادھر قتل حسین کی صدا فضا میں بلند ہوئی. ادھر لکھا ہے وہ ذوالجناح جس پر حسین سوار ہو کے آئے تھے, وہ ذوالجناح نے ابھی مقتل کو نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ لکھا ہے کہ یہ ذوالجناح جس کو عمر سعد پکڑوانا چاہتا تھا, ایک مرتبہ کئی ملعونوں کو اپنے سروں سے روند ڈالا. ذوالجناح نے روند ڈالا, آدھا ڈالو, ارے اپنی پیشانی کو خون نے تر کیا, اپنی پیشانی کو خون نے تر کیا. اور کہنے کی طرف آیا, کیسے آنے کی طرف آیا, ارے بیویوں کے سامنے ذوالجناح نے آگے چیز بنا لی. لعنت اللہ. مقتل کو بھیا سے دھارو, جاؤ مقتل کو بھیا سے دھارو, یہ بھی صدمہ اٹھائے گی زینب. جاؤ مقتل کو بھیا سے دھارو, یہ بھی صدمہ اٹھائے گی زینب. دیکھتے جاؤ مڑ مڑ کر کو, دیکھتے جاؤ بہن ہتھی کا ہاتھ پائے گی زینب. جاؤ مقتل کو بھیا سے دھارو, یہ بھی صدمہ اٹھائے. باپ کا جب نہ پائے گی سینہ, ضد کرے گی نادا سکینہ. باپ کا جب نہ پائے گی سینہ, ضد کرے گی نادا سکینہ. میرے ماں جائے اتنا بتا دے, میرے ماں جائے اتنا بتا, اس کو کیسے منائے گی زینب. جاؤ مقتل کو بھیا سے دھارو, یہ بھی صدمہ اٹھائے گی زینب. میرے سینے میں دل ہے بدے کا, خون احمد کے لختے جگر کا. میرے سینے دل ہے بدر کا, خون احمد کے لختے جگر کا. شام طوفان میں پڑھ پڑھ کے نوحہ, شام طوفان میں پڑھ پڑھ کے خطبے, شان حیدر دکھائے گی زینب. جاؤ مقتل کو بھیا سے